تواتر اس کے ساتھ پہنچا۔ دیکھو قرآن اپنے آپ کو منوانے میں رسول کا محتاج نہیں۔ مولوی لوگ کہتے ہیں اگر رسول نہ ہوتا تو ہم قرآن کو کیسے پہچانتے، اگر احادیث نہ ہوتے تو قرآن کریم کا مقام ہمیں کیسے معلوم ہوتا۔ اس غلط فہمی کو دور کریں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور صفت ہے۔ جس طرح اللہ کسی کا محتاج نہیں، اسی طرح اللہ کا کلام کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کا کلام خود کو منوانے میں نبی کا محتاج نہیں، اور نبی اپنی نبوت منوانے میں قرآن کا محتاج تھا۔ اس لیے کہ ساری دنیا جب جمع ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جھوٹ ہے، یہ رسول کا گھڑا ہوا ہے، یہ کسی کا سکھایا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے رب العالمین کے سامنے رونے کے اور کچھ نہیں کر سکا۔ میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن نے خود ان کو چیلنج دیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ قرآن نے اعلان کیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں، اگر مجھے نبی نے گڑا ہے، اگر مجھے کسی نے سکھایا ہوا ہے، تو مرد بن جاؤ، سارے زمینی خداؤں اور دانشوروں کو بلاؤ، میری طرح ایک سورت لا کر کے پیش کرو۔ اگر میں کسی بندے کی کتاب ہوں تو میری طرح ایک سورت، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، میری قرآن کی طرح ایک سورت پیش کر کے لاؤ۔ ساری دنیا جب لاچار ہو گئی تو قرآن تسلیم ہو گیا۔ تو قرآن نے اپنے آپ کو خود تسلیم کروایا، نبی نے کسی کے اوپر تسلیم نہیں کیا، نہ نبی کا محتاج ہے قرآن۔ قرآن نے خود کو منوایا۔ پھر وہ موقع آیا کہ لوگوں نے محمد مصطفیٰ کی تکذیب کی، کہا کہ تم بشر ہو، کیسے رسول بن سکتے ہو، کہا کہ تم شاید بادشاہی چاہتے ہو، کہا کہ تم شاید بیویاں چاہتے ہو، کہا کہ تم شاید عزت چاہتے ہو، کہا کہ تمہاری اوپر سحر ہوا ہے، کسی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، تم نبی نہیں ہو، تم ورغلائے گئے ہو۔ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، خود کچھ نہ کر سکا، میرے قرآن نے اس کی تصدیق کی، محمد الرسول اللہ۔ میرے قرآن نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا، میرے قرآن نے محمد مصطفیٰ کی تصدیق کی کہ تو سچا رسول ہے، لوگوں نے مان لیا۔ تو میرے قرآن نے خود کو بھی منوایا، میرے قرآن نے نبی کو بھی منوایا، میرے قرآن نے ساری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور محمد مصطفیٰ کی جان کو منوایا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو ساری کتابیں اس کے نیچے اور اس کے غلام ہیں۔ دیوبند، بریل، پنچ پیر، اہل حدیث کا محتاج مت بناؤ اس قرآن کو۔ اللہ کے لیے عوام، اللہ کے لیے مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، قرآن کا ساتھ دو۔ جس طرح کے تھوڑے چھوٹے سے معاشرے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ، چند آدمیوں نے ساری دنیا کے اوپر حکومت کی، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ مسلمانوں، تم یہ قرآن اگر مانتے تو آج تم ہندوستان کے سامنے تمہاری آنکھیں نیچے نہ ہوتی کہ وہ چاند پر جا رہا ہے اور تم اپنے ملک سے چوریاں کر رہے ہو۔ اگر تم قرآن کا ساتھ دینے والے ہوتے تو آج ہم برطانیہ اور امریکہ کے غلام نہ ہوتے۔ اگر تم قرآن کا ساتھ دینے والے ہوتے تو تمہارے عواموں کے اوپر اس گرانی اور اس اللہ معاف کرے اس طوفان کا کوئی زور ہماری اوپر نہ ہوتا۔ آج ہمارا پیسہ گرا ہوا نہ ہوتا، آج ہمارا پیسہ ایران کی طرح ناقدر نہ ہوتا، آج ہمارے پیٹرول آسمان سے باتیں نہ کرتے۔ تم نے قرآن کو چھوڑا، رحمان نے تم کو چھوڑا، تم نے اللہ کو چھوڑا، اللہ نے تم کو چھوڑا۔ اللہ نے تمہیں سرکار کا غلام بنا دیا، ایک سپاہی کا غلام بنا دیا، امریکہ کا غلام بنا دیا، اور برطانیہ کا غلام بنا دیا، اسرائیل کا غلام بنا دیا، ایک کٹ پتلی وزیر اعظم کا غلام بنا دیا۔ تمہاری اوپر ایسے ایسے لوگوں کی حکومتیں مسلط کی، خدا کی قسم جو کسی مسلح پہ کھڑے کھرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے رب کو چھوڑا تو رب نے تمہیں چھوڑا۔ عوام، خدا کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، قرآن کا ساتھ دو، مولویوں کو اور ساری قوتوں کو پیچھے چھوڑو، قرآن کو سینے سے لگاؤ،
قرآن عوام کی کتاب ہے۔ محمد الرسول اللہ امی تھے، مولوی نہیں تھے۔